ہیلو تو السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہاں جی یہ موسم بہار ہے اور یہاں پر ہر طرح کی ہریالی ہے، پھول ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، گھاس ہے، اور یقیناً میری طرح سب کو یہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہوں گے، کیونکہ مجھے تو بس میں دیوانی ہوں ہریالی کے، پھول پودوں کے، درختوں کے، اور گارڈننگ کے۔ میں تو دیوانی ہوں، مجھے یہ چیزیں اتنی اٹریکٹ کرتی ہیں۔ میں تو بس جہاں یہ پودے اور درخت دیکھتی ہوں، تو یہ پھول دیکھتی ہوں، پتیاں دیکھتی ہوں، یہ کلرفل پھول دیکھتی ہوں، تو میرے ہسبینڈ میرے ساتھ اکثر گروسری کرنے ساتھ میں گئے ہوتے تو وہ دوسری طرف جان بوجھ کے مڑ جاتے کہ یہ اب پھر یہاں لگ جائے گی اور پتہ نہیں کتنے پودے یہ خرید لے گی۔ تو اب شوق کا تو کوئی مول نہیں ہے، وہ بھی بول بول کے تھک گئے، میں کون سا ان کی سنتی ہوں، کیونکہ مجھے تو یہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں، اور گھر میں ہو تو بس ہر چیز، زندگی میں ہریالی آ جاتی ہے۔ تو پھر میں سبزیاں وغیرہ بھی لگاتی رہتی ہوں، تو یہاں اندر جا کر میں چیک کر رہی تھی کہ کوئی مجھے ایسا پودا نظر آ جائے جو سبزی کا ہو، تو میں نے یہاں سے پھر بائی کیا تھے، 2 پودے بائی کیے تھے شملہ مرچ کے، اور کھیرے کے، ککمبر کے اور شملہ مرچ کے میں نے اس طرح کے بائی کیے تھے، کیونکہ بیج جو میں ڈالتی ہوں نیچے کھاد میں تو کہیں کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ٹماٹر بھی میں نے کیا کہتے ہیں نیچے بہت سارے لگائے ہوئے ہیں، ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں، لیکن یہاں سے کیونکہ ریڈی تھے، اور یہاں میرے بچوں نے ایکسپیریمنٹ اسکول سے سیکھ کر آئے، اور گھر میں یہ انڈے رکھ دیے مشین میں کہ اس میں سے چوزے نکلیں گے، تو آئی ہوپ کہ اس میں سے چوزے نکلے، کیونکہ پہلے بھی یہ 1-2 دفعہ رکھ چکے ہیں، اور وہ انڈے تو فی الحال کیونکہ دیسی نہیں تھے تو وہ خراب ہو گئے، فارمی انڈے تھے، تو پھر میں نے اس دفعہ دیسی کسی کے گھر سے لے کر آئی ہوں۔ تو یہاں میں نے سینڈوچ اپنے لیے لیا اور انجوائے کیا، اور یہاں پر پھر میں لگ گئی۔ ایک میں نے آپ لوگوں کو لائف میں بھی بتایا تھا کہ میرے پاس یہ گاڑی سی تھی، تو اس کا جو ہے نا باسکٹ تھا تو وہ پھٹ سا گیا تھا، تو میں نے اس کے لیے اپنے یہاں ریڈی کیا، تو کیونکہ میں جیسے کہ کافی سارے کام جانتی ہوں، کورسز کیے ہوئے ہیں، تو میں نے یہاں اس کے لیے اچھا سا میں نے کپڑا لے لیا اور اس کا میں نے یہ باسکٹ ریڈی کیا، بہت خوبصورت سا بنا تھا اور بالکل فکس آیا تھا، مجھے امید تو نہیں تھی لیکن بالکل اس پر فکس بیٹھا تھا، اور کافی محنت کی میں نے اس کے اوپر، پورا 1.5 دن لگا لیا تھا لیکن الحمدللہ یہ بن گیا تھا۔ تو اب میں اس کو چڑھا رہی ہوں تاکہ میں چیک کر سکوں کہ یہ ہو گیا ریڈی اور ٹھیک بالکل فٹ بیٹھا ہے یا نہیں، لیکن یہ بہت اچھا، اس سے جیسے کہ بالکل ریڈی میڈ خریدا ہو، اتنا زبردست یہ صحیح سے فٹ آ رہا تھا، کیونکہ میں نے اس کو بہت زیادہ میجرمنٹ کیا ہوا تھا ہر ایک چیز، اور کچھ میں نے انٹرنیٹ سے ہیلپ لی تھی، کچھ مجھے خود ہی میں اپنا دماغ لڑا رہی تھی، تو میں نے اس کو کر لیا تھا ریڈی، تو ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھے سے بن چکا تھا۔ لائف میں بنا رہی تھی اسے، تو سب ظاہر سی باتیں دیکھ رہے تھے، پھر میں نے اپنی سٹوریاں بھی شروع کر دی تھی بیچ میں، تو پھر وہ ادھورا سا تھوڑا رہ گیا تھا، تو یہاں یہ میرا ریڈی ہو گیا تھا، اور کل ہم گروسری کرنے جا رہے تھے تو ہم اسے ہی لے گئے تھے ساتھ میں، تو بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ تو جی بس پاکستان میں سنا ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہے، حد سے زیادہ، تو بہت احتیاط کرے، ہر بندہ احتیاط کرے، کیونکہ جو بھی گھر سے باہر نکلے، اسپیشلی ان دنوں میں نکلے جو بہت سخت گرمی پڑ رہی ہے، احتیاط سے کام لیں۔ جو چیزیں آپ کی لائف میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، آپ کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی حادثہ بہت بڑا پیش آ جاتا ہے، جب چوٹ لگتی ہے انسان کو تب سمجھ میں آتی ہے، جیسے کہ ہمیں چوٹ لگی تھی تو ہمیں سمجھ میں آیا، اور ادروائز ہمیں تو کچھ اس بارے میں پتہ بھی کبھی نہیں تھا کہ یہ مطلب اس طرح بھی ہوتا ہے، کیونکہ جس مشکل سے ہم ان دنوں پاکستان میں گزرے تھے نا، میں بتا ہی نہیں سکتی اس بارے میں آپ لوگوں کو۔ یہی دن تھے، سیم ٹو سیم یہی دن تھے، قربانی کے دن تھے، بقرہ عید تھی، اور قربانی کے دن، یعنی کہ آپ قربانی کے دنوں سے کوئی 14 دن پیچھے چلے جائیں نا،
14 दिन पीछे चले जाएं आप, फिर उन दिनों जैसे अभी यही दिन है ना, तो आप ढूंढ रहे होते हैं जानवर, अगर आपको कुर्बानी करने जाना होता है। तो मैं यहाँ पर बैठे बैठे लोगों के व्लॉग्स देख रही होती हूँ, तो मुझे वो ख्वाब की तरह आंखों में उसी तरह से वो घूम रहा होता है कि किस तरह मेरे भाई भी इन्हीं दिनों में कुर्बानी का जानवर लेने के लिए, मेरा एक सब में जो बड़ा भाई था, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। सब दुआ कीजिएगा उनके लिए। इतना अच्छा भाई कि शायद ही दुनिया में किसी का इतना अच्छा भाई हो। वो कुर्बानी का जानवर लेने के लिए गए और हमारे घर में बड़ी कुर्बानी पहली दफ़ा हो रही थी, यानी कि करते थे, दुम्बा करते थे, बकरा करते थे, लेकिन गाय हम पहली दफ़ा कुर्बान कर रहे थे। मेरे वालिद साहब क्योंकि जापान चले गए थे, और जो है ना मेरा वो बड़ा भाई था जो हमारा सहारा था उस वक्त, उनकी एज 18 साल की बस हो गई थी, और वो इतनी अच्छी आदत का था, इतनी अच्छी आदत का था कि आप लोग सोच भी नहीं सकते वो कितनी अच्छी आदत का था। और उन्होंने जो है ना, दुनिया में सारे लोग अच्छे होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ जो इस दुनिया से जाने वाला होता है वो कुदरती तौर उनके अंदर वो क्वालिटियाँ होती है कि आप कभी उनको बुला नहीं पाते। वो सारी क्वालिटियाँ उनके अंदर थी। और एक तो उनका कद 1 साल में इतना लंबा हो गया था, वो इतने खूबसूरत हो गए थे कि जिसकी हद ही नहीं है। तो मैं ये दिन जब आते हैं ना कुर्बानी के, तो मेरा दिल हिलता है, मैं इतनी परेशान होती हूँ और मैं इतना उनको मिस करती हूँ कि मुझे याद नहीं कि मेरी शादी के बाद मैंने हर रोज़ ही यही रोना रोया है। जब भी ये दिन आए हैं मैं यही रो रही होती हूँ कि पूरी की पूरी स्टोरी अपने शौहर के साथ में शेयर कर रही होती हूँ। मैं कहती हूँ इस तरह हुआ था, इस तरह हुआ था, इस तरह हुआ था, हमारे घर में ऐसे कोहराम मच गया था। जो सबसे बड़ा हमारा भाई था वो हमें दुनिया से ऐसे चला गया कि हमें पता ही नहीं चला, हमारी दुनिया ही उजड़ गई थी। और जो कभी बुखार भी नहीं, कभी नज़ला भी नहीं, कभी ज़ुकाम भी नहीं, हंसता खेलता भागता दौड़ता, हर एक के साथ हंसी मजाक, बस ऑलवेज बस इसी तरह से वो था। और ऐसे हमें छोड़ के चला गया कि हम पता नहीं कितने साल तक तो हमें यकीन ही नहीं आया कि हो क्या गया, हमारे साथ हो क्या गया। तो हुआ दरअसल ये था कि वो फर्स्ट टाइम गए थे कुर्बानी का जानवर लेने, और यही दिन थे, और बहुत सख्त वाली जो गर्मी, हीट स्ट्रोक कहते हैं ना, बहुत ही सख्त वाली गर्मी पड़ी थी। इतनी बुरी गर्मी थी कि जिसकी हद नहीं है पाकिस्तान में। और ये जो है ना खुशी खुशी में कि वालिद साहब ने कहा है कि इस दफ़ा आप लोग गाय काटना, और हमारे घर पहली दफ़ा कट रही थी गाय, तो बड़े खुशी खुशी में ये गए थे। इन्होंने कहा कि मैं गाय लेकर आऊँगा, तो साथ वो मेरे मामू को लेकर गए थे और वो खुद गए थे। तो मलीर में जो बकरा मंडी है ना वहाँ पर, क्योंकि मेरा जो ननियाल है वो मलीर जामगोट में रहता है, तो वहीं पर करीब ही मंडी है, तो वो लोग वहाँ गए थे। अच्छा जी, वो लोग घूमे फिरे, घूमते रहे, सख्त गर्मी में वो लोग घूमते रहे धूप में। तो इन्होंने घूम कर इनको कोई गाय समझ ही नहीं आई ना। तो दूसरी ये कि तो गर्मी बहुत सख्त थी, ऊपर से ये घूम फिर के तो इन्होंने एक इतनी बड़ी गलती की कि ये बात हमें बाद में समझ आई। इन्होंने किया क्या कि बहुत सख्त गर्मी में घूमने फिरने के बाद इन्होंने वहाँ पर जहाँ एक दरख्त देखा, उस दरख्त के नीचे बैठ गए। और बैठते ही उन्होंने क्या किया, गर्मी की वजह से वहाँ पर एक मटका सा रखा हुआ था ना, तो वो मटके का पानी उठाकर और अपने पैरों पर डाल दिया। जैसे इन्होंने अपने पैरों पे वो मटके का पानी डाला, एकदम इनको बाकायदा फील हुआ इनको कि इनके पैरों में से जैसे रगों में कोई चीज़ जो है ना उठकर और वो सीधा ऊपर दिमाग की तरफ जिसे अंदर से यूं चढ़ गई तेजी से। वो सारी लू थी, जो गर्मी थी ना, वो गर्मी पैरों पे पानी डालने की वजह से सीधा दिमाग पे चढ़ गई। और वो पूरा फील हुआ उनको ना कि यानी कि ये इस तरह से हुआ है मेरे साथ। जब वो कह रहे थे मुझे
سمجھ نہیں آئی کہ ایک دم سے اندر میرے جسم میں ایک لہر دوڑی، اور وہ لہر اتنی تیزی سے دوڑی کہ وہ پورے میرے دماغ تک پہنچی، اور پہنچتے ہی ان کو تیز ایک دم، اچھا انہوں نے اس وقت جو ساتھ ماموں تھے انہوں نے ان کو منع بھی کیا کہ مطلب آپ یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ نہ کریں، ان کو کہا کہ آپ کولڈ ڈرنک نہیں پیے، انہوں نے بہت ٹھنڈی کولڈ ڈرنک منگوائی اور وہ پی کے فٹافٹ، بہت گرمی سے تنگ ہو کے انہوں نے فٹافٹ وہ کولڈ ڈرنک پی لی، اور اسی کے ساتھ انہوں نے اپنے پیروں پہ جب پانی ڈالا نا، وہ پانی ایک دم سے اس کے دماغ پہ لو چڑھ گئی، اور لو چڑھی اور اس کو فیل بھی، یعنی کہ ہوا کہ یہ اس طرح سے میرے جسم کے اندر کوئی تیزی سے ایک لہر دوڑی ہے جو میرے ایک دم سے سر تک پہنچ گئی۔ اچھا ایسا ہوتے ہی نا وہیں پر ایک دم سے ان کو بخار سا فیل ہوا، ایک دم سے ان کو بخار سا فیل ہوا، اور ان کی طبیعت یعنی نڈھال ہونے لگی نا، تو پھر انہوں نے کہا گھر چلتے ہیں، گھر چلتے ہیں۔ تو ماموں تو ساتھ میں تھے اور انہوں نے جانور بھی شاید خرید ہی لیا تھا، تو پھر ایک دم سے انہوں نے گاڑی وغیرہ کی اور یہ گھر آئے، یعنی گھر آئے تو گھر میں آتے ہی تو بہت اس کی حالت بگڑ گئی، اتنی بگڑ گئی کہ بخار اسے چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، اور اتنا شدت سے بخار اسے پکڑ لیتا ہے کہ بالکل جیسے لرزہ والا بخار ہو نا، ٹھیک نہیں ہو رہی، طبیعت بہت بگڑ گئی، بہت بگڑ گئی، حد سے زیادہ نا، یعنی ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ اچھا جی، والدہ اب اتنی پریشان کہ میں کیا کروں، پھر وہ ان کو لے کر ہاسپٹل گئی، بڑے آئی تھنک سول ہاسپٹل لے کر گئی، تو وہاں پر تو آپ لوگوں کو پتہ ہے اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتے پیشنٹ کو، بہرحال انہوں نے بتا دیا کہ ان کی مطلب حالت ٹھیک نہیں ہے، اور ایک دن شاید وہاں رکھا تھا، تو والدہ بڑی پریشان ہوئی ان کو دیکھ کے، اور رشتہ دار اور والد صاحب یہاں پر تھے نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت کسی کے گھر، ہر گھر پہ ٹیلی فون نہیں ہوا کرتے تھے، حالات ہمارے اتنے ابھی اچھے نہیں تھے، کیونکہ ابھی والد صاحب گئے ہی تھے، 1 سال ہوا تھا بیچارے، محنت مزدوری وہاں کر رہے تھے، اور فرسٹ ٹائم انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ ایک اچھی قربانی کریں، کیونکہ اب آگے آپ لوگ کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ بڑے ہم خوش تھے، سب فیملی ممبرز بہت خوش تھے، لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا، تو بس یہی ہوا ہمارے ساتھ۔ پھر والدہ بھائی کو لے کر وہاں گئی، وہاں پر ایک دن ہاسپٹل میں رکھا، پر ہاسپٹل زیادہ کیئر نہیں دے رہے تھے، پھر چچا والوں نے جو ہے نا اور بہنوئی نے، انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اسے جو ہے نا کسی بڑے ہاسپٹل میں شفٹ کرتے ہیں، تو شاید چارنیا میں ہاسپٹل تھا صدر پہ یا کہیں، تو وہاں شفٹ کیا، اور جب وہاں شفٹ کیا تو ڈاکٹر جو ٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ اس کے گردے فیل ہو گئے، تھوڑی دیر دوسرا ٹیسٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے آنتھیں فیل ہو گئے، پھر کوئی بھی پھیپھڑے فیل ہو گئے، یعنی جو بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں مطلب نیگیٹو ہی جواب دے رہے ہیں، کوئی اچھا جواب دے ہی نہیں رہے، اور بخار ہے کہ اسے چھوڑ ہی نہیں رہا، وہ بڑے بڑے برف کی جو لادیاں ہوتی ہیں نا، وہ اس کے سر کے پاس رکھی ہوئی، اس کے پورے جسم کے اوپر برف ملتے جا رہے ہیں، جب وہ بخار تھوڑا سا لو ہوتا ہے پھر ایک دم وہ ہٹاتے ہیں تو ایک دم ہی تیز بخار چڑھ جاتا ہے نا، یعنی اتنا زیادہ بخار تھا اس کا کہ ختم ہونے کا نام نہیں۔ میری والدہ بیچاری اکیلی اکیلی، یا میں یہ ایڈ کرتی چلوں، جب میرے والد صاحب روزی روٹی کمانے کے لیے اس وقت پہ گئے تھے جب میں 13 سال کی تھی، تو ہم بہن بھائی بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے، یہی سب میں بڑے تھے، اور ایسے جنگل ویران جیسے کہ اورنگی ٹاؤن کا علاقہ تھا، وہاں میری والدہ اور ہم چھوٹے بہن بھائیوں کو بڑے بھائی کے سہارے چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ 2 پیسے کماؤں گا، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، اور اورنگی ٹاؤن کا علاقہ تھا جہاں ہمیں وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، تو آگے یہ واقعہ ہو گیا کہ بھائی جو ہے نا پھر ان کی ظاہر ڈیتھ ہو گئی، کیونکہ ڈاکٹر جب ان کے جسم کے اندر ہر ایک چیز کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ فیل ہو گیا، وہ فیل ہو گیا، یعنی کہ اندر جتنے بھی ٹیسٹ کرتے تھے وہ کہتے تھے 8 دن، ایک ہفتے والے دن ان کو بخار چڑھا بھائی کو، اور دوسرے ہفتے کے دن ان کی ڈیتھ ہو گئی،
اور اس وقت ٹیلی فون بھی نہیں ہوا کرتے تھے. ہمارے والد صاحب کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ وہاں پر جاپان میں چھٹیاں ہوتی تھی. چھٹی والا دن ہوتا تھا اتوار کا. اس اتوار والے دن میرے والد صاحب فون کرتے تھے بہت مشکل سے ٹائم نکال کے ہمیں، اور وہ بھی کبھی ایک کے گھر میں فون کر رہے ہیں، ہم پورا دن جا کے ان کے گھر پہ ویٹ کرتے کہ والد صاحب کا فون آئے گا. کبھی دوسرے کے جن کے گھروں میں فون ہوتے. میری امی کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کچھ دنوں کے اندر ہی، 2-3 دنوں کے اندر ہی، کہ آپ کا بیٹا نہیں بچے گا. تو میری امی بڑا تڑپی تھی، بڑا روئی تھی، بہت پریشان تھی. ہم سب بہن بھائی وہاں اورنگی ٹاؤن میں اکیلے پڑے ہوئے تھے، اور میری امی ادھر پدھر ہاسپٹلوں میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، رونا دھونا. لیکن ہمیں کچھ نہیں تھا پتہ کہ ہمارے بھائی کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اور اب وہ نہیں بچیں گے. تو میری امی بہت تڑپی، بہت تڑپی. ایک ایک کو کہتی رہی کہ میرے والد صاحب کو کوئی خبر دے دے، لیکن کیونکہ اس کے ہاتھ اس طرح کٹے ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت پہ اس دور میں ٹیلی فون نہیں ہوا کرتے تھے، نہ ان کے پاس فون تھا. PTCL کے فون تھے، کسی کسی کے گھر پہ تھے، تو اس طرح سے پتہ چلتا تھا. یا پھر اگر آپ خط لکھ کر بھیجیں تو وہ خط کہیں جا کر ملتا تو 1 ہفتے تو لگتا ہی لگتا. تو اس طرح سے پھر سب کو بولتی رہی، لیکن کسی نے بھی نہیں بتایا. والد صاحب کو ان کے بھائیوں نے بھی نہیں بتایا کہ پردیس میں ہیں، ابھی کیا پریشان کرے، وہ واپس تو آ نہیں سکتے، یہ ہے وہ ہے. اس طرح اس طرح کر کے ان کے والدہ تو بھائی کے ساتھ ہی بہت پریشان تھی نا. اور مجھے وہ آخری رات اس طرح یاد رہے گی پوری زندگی، کیونکہ ان دنوں اس رات میری پھپھی جو تھی وہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ وہ لاسٹ نائٹ تھا اور ڈاکٹروں نے فائنلی کہہ دیا تھا کہ اب یہ نہیں بچیں گے. تو میری پھپھی ساری رات ہم کو باتوں میں لگاتی رہی بیچاری، اللہ ان کو بخشے. ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، نہ انہوں نے پتہ چلنے دیا کہ اس طرح کی کوئی بات ہے. اچھا انہوں نے ہمیں سب کو یہ کہا تھا، چھوٹے بہن بھائیوں کو، کپڑے تیار کرو، صبح میں تم لوگ کو تمہارے بھائی سے ملوانے لے جاؤں گی. لیکن افسوس وہ صبح نہیں آئی. وہ ہمیں کہتی رہی، اور میں نے اپنے بھائی کے سارے کپڑے اور دوسری بہن نے ہم نے استری کیے، اور ہم نے ایک باسکٹ ریڈی کیا کہ ہم صبح ہاسپٹل بھائی کو دیکھنے جائیں گے. لیکن وہ رات اتنی بھاری تھی کہ ہمیں نیند نہیں آئی صبح تک. میری پھپھی ہمیں بہلاتی رہی، کبھی کریشیا سکھاتی تو کبھی کیا کرتی کہ رات کسی طریقے سے نکل جائے. لیکن نہ ان کو نیند آئی، نہ ہمیں. کہیں جا کر صبح ہونے والی تھی تو ہمیں قدرتی طور پر نیند آ گئی. اور جب ہم سوئے تو میں صبح نیند سے خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور اتنے میں دروازہ بجا تو پھپھو کا بیٹا اور ایک دوسرا کزن تھا، میری دوسری پھپھو کا بیٹا، یہ دونوں ساتھ آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، کہا کہ جلدی چلو تمہیں وہاں پر پہنچنا ہے، بھائی بلا رہا ہے، یہ وہ. تو میں نیند سے ہڑبڑا کر اٹھی اور میں فوری طور پہ چیخیں مار مار کے رونے لگی. تو انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہے ہو. وہ بھی حیرت زدہ ہو گئے تھے اس وقت. وہ کافی دیر پہلے آئے تھے اور علاقے میں سب لوگوں کو انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہمارے جانے کے بعد یہاں اعلان کروا دینا، اس طرح کا ہو گیا ہے کہ بھائی کا ان کے انتقال ہو گیا ہے. تو ہمارے پڑوسی بہت اچھے تھے. پھر جب انہوں نے ہمیں نیند سے جگایا تو میں ایک دم، کیونکہ خواب ہی ایسا دیکھ رہی تھی کہ بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، میں رو پڑی. تو کزن بھی حیران ہو رہے تھے کہ ان کو کس نے بتا دیا. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کو کسی نے بتا دیا، پر کون بتا سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو ہمیں ہی آنا تھا اور کوئی آ نہیں سکتا تھا، یہ لوگ اتنی دور رہتے ہیں. اور پھر یہ ہوا کہ پھپھو مجھے کہہ رہی کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو، حالانکہ پھپھو کو بھی نہیں پتا تھا. تو میں نے کہا میں نے اپنے بھائی کو دیکھا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا خواب میں. تو میری پھپھو کہتی نہیں نہیں، خواب کا مطلب الٹا ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ صحیح ہے، صحیح سالم ہے، وہ تو ٹھیک ہو کے گھر آ گیا ہے، اس لیے سب کو بلا رہا ہے. تو ہم لوگ پھر سارے ایسے ہی فوری طور پہ اٹھے اور ٹیکسی باہر کھڑی تھی اور ہم نکل کے گئے. جب وہاں گئے تو جیسے ہی کہ گھر کے قریب تھوڑا دور ہی پہنچنا تھا تو ہم نے وہیں پر، ہمیں تو پتہ نہیں، میری پھوپھی وہیں پر چلانا شروع ہو گئی ٹیکسی میں، اور
پھر ہمیں ہوش نہیں رہا کہ ہم کہاں ہیں، یعنی کہ بھائی کا انتقال ہو گیا تھا اور وہاں لوگ بیٹھے تھے بہت زیادہ۔ ہم تو اتنے بڑے نہیں تھے، ہمیں نہیں پتہ چلا، لیکن میری پھوپھی کو دور سے پتہ چل گیا، وہ اتنا چلانے لگی، اتنا اس نے اپنے بیٹے کو مارنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، تو ہمیں تو پھر ہوش ہی نہیں رہا۔ تو بس آپ سب لوگوں سے یہی میری ریکویسٹ ہے، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ کبھی بھی اتنی سخت گرمی میں اگر ہمیں جس طرح ڈاکٹروں نے پھر بتایا ہر ایک چیز کے بارے میں، پتہ چلا کہ بھئی آپ لوگ کبھی بھی اس طرح نہیں کریں کہ بہت سخت گرمی ہو اور فوری طور پہ آؤ، فوری طور پہ پانی پی لو یا اس طرح کی کوئی حرکت کرو تو یہ موت کا باعث بنتی ہے۔ اور اسی طرح اندر کے جسم کے اندر کے سارے اعضاء اسی وقت فیل ہو جاتے ہیں، یعنی ڈاکٹر نے کہا کہ اب اس کی میں اگر آنتے اور اندر کی جو چیزیں ہیں وہ نکال کے آپ لوگ کو دکھاؤں، باقاعدہ جلی ہوئی ہوں گی، یعنی کہ وہ اس طرح برن ہو گئی ہوں گی۔ تو کبھی بھی یہ غلطی نہیں کیجیے گا، آپ لوگ کے آگے میں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو جائے۔ مجھے اتنا ان دنوں میں عید سے ٹھیک 7 دن پہلے قربانی کا جانور اپنی جگہ پہ کھڑا تھا، 14 دن پہلے وہ بیمار ہوئے، 7 دن پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ہمارے گھر میں قیامت کا سما تھا، ایسا قیامت کہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہ ہو، اور ہم بس ہل کے رہ گئے تھے۔ والد صاحب کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، جب ان کی ڈیتھ کا تیسرا دن تھا تب جا کے ان کو میرے چاچاؤں نے بتایا، تو وہ تو بالکل ایسے ہو گئے کہ نہ زندہ اور نہ مردہ، رو رو کے ان کا برا حال تھا، اور وہ کر کچھ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں واپس آتا ہوں، تب سب لوگوں نے ان کو بہت سمجھایا کہ اب آپ نہیں آنا، اگر اب آپ آؤ گے تو سمجھو آپ اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ دشمنی کرو گے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا آپ بڑی مشکل سے وہاں پر پہنچے ہیں، اور یہ اس طرح کی باتیں، اور اگر آپ واپس آ گئے تو آپ کے بچے یہاں بھوکے مریں گے، ایسی حالات ہیں ان کے گھر کے۔ والد صاحب بیچارے اتنا روئے جس کی حد نہیں ہے۔ تو وہاں پر بھی میرے چاچا ہوتے تھے تو انہوں نے اسے سنبھالنا تھا، یہاں پر ہم اکیلے اداس، اور وہاں پر وہ بیچارے، اور قیامت کا سما تھا۔ اچھا جی، عید سے پہلے انہوں نے قربانی سے پہلے ہی وہاں پر ٹیلر تھا ان کی شاپ کے ساتھ، تو انہوں نے وہاں پر ان کو کپڑے دیے تھے اپنے بنانے کے لیے، تو قدرتی طور پہ وہ میری امی کو کہہ رہے تھے کہ مجھے وہ سوٹ چاہیے۔ اس وقت کلف لگے ہوئے کاٹن کے سوٹ بہت چل رہے تھے، نئے نئے آئے تھے، وہ انہوں نے یوں نہیں کہا کہ مجھے کلف لگا ہوا کاٹن کا سوٹ چاہیے، انہوں نے کہا مجھے کفن جیسا وائٹ سوٹ چاہیے۔ میری امی بہت شور کر کے بیٹھی، میری امی نے کہا آپ ایسے کیوں کہہ رہے نہیں اماں، آپ بھی اسے ہاتھ میں لوگی نا تو وہ بالکل آپ کو لگے گا کہ میں نے کفن ہاتھ میں لیا ہے، وہ اس طرح کا کپڑا ہے، آپ اس کو مٹھی میں لوگی تو وہ اس طرح سے ہو جائے گا، چن چن ہو۔ تو جو میری والدہ تھی وہ لڑتی رہی، انہوں نے کہا نہیں میں ایسے کپڑا نہیں لاؤں گی۔ پھر وہ خود کیا اور اپنے ٹیلر سے بات کی، اور وہ وہاں پر ہی ان کو وہ کپڑا دے کر اور وہیں سے آ گئے وہ واپس، کیونکہ میری والدہ کا دل ہی نہیں مان رہا تھا جس طرح کی یہ باتیں کر رہا تھا۔ غرض یہ کہ جب انسان کے موت قریب ہوتی تو 40 دن پہلے ہی ان کو بشارت ہونے لگتی ہے۔ تو اس کی اور کتنی باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کس طرح اس نے اپنے 1 ہفتے پہلے اپنے موت کی پوری ایک کیسٹ میں ریکارڈ کی تھی کہ کس طرح سے اور کیا، اور ساری گانے کس طرح سے گائے تھے، اذان دی تھی جس وقت اس کا انتقال ہو رہا تھا، صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی، اور وہی اذان اس نے پوری اپنی آواز میں ٹیپ ہوتے تھے کیسٹ میں ریکارڈ کر کے کہ میرے والد صاحب کو یہ ساری سنانا۔ تو اللہ کی قدرت ہے یہ سب، کہ 40 دن پہلے انسان کو سب کچھ بشارت ہوتی اس کے، اور کیا کیا باتیں یاد کریں ہم۔ تو بس آپ سب سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ گرمی کوئی گرمی ہے، اللہ سب کو بچائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، ٹھنڈے ٹائم میں جائیں قربانی کا جانور لینے، اور سخت گرمی میں نہ نکلے، اگر نکلے تو ٹھہر ٹھہر کر بیٹھ کر کہیں ٹھنڈک میں بیٹھیں، تھوڑا ویٹ کریں، اور ٹھنڈا پانی نہ پیے، فوری طور پہ آدھے گھنٹے تک انتظار کریں کسی چھاؤں والی جگہ پر، پھر جا کر پئیں، اور پیروں پہ کبھی پانی مت ڈالیں۔ یہ سب اس ڈاکٹروں کا کہنا تھا، جو بڑے بڑے ڈاکٹر تھے انہوں نے بتایا تھا
کہ یہ اس کی وجہ سے ہوئے ہیں، جو بھی اس کی یہ حالت، جس کو کبھی زندگی میں ایک بخار تک نہیں ہوا، اس کے جسم کے اندر 8 دن کے اندر ہر ایک چیز ختم ہو گئی تھی۔ تو ہم اتنا ڈر گئے تھے اس واقعے کے بعد۔ میری آپ سب لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ بہت احتیاط کیا کریں اس سخت گرمی میں، اور جو بھی میرے اس ویلوگ کو دیکھ رہا ہے، میرے بھائی کے لیے سب بخشش کی دعا ضرور کیا کریں، اور میری والدہ کے لیے، اور جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے لیے، کیونکہ ان سب کو ہماری دعاؤں کی صرف ضرورت ہے اور کسی چیز کی نہیں، نہ کھانے کی نہ پینے کی، کیونکہ ہر بندہ اپنے اعمالوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، لیکن والدین اپنے اولاد کو جو سکھاتے ہیں تو وہ اولاد ان کے لیے جو ہے نا دعائیں کرتے ہیں، تو وہ دعائیں ان کے بڑے کام آتے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، یا ان کے لیے جو بھی پڑھتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہت کام آتے ہیں، آخرت کا تحفہ ہوتے ہیں۔ تو بس آپ لوگ بھی دعائیں کریں، ہم بھی سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں پلیز، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مہربانی کر کے جو احتیاطیں میں نے بتائی ہیں وہ احتیاط کریں۔ آپ لوگ ٹھنڈے ٹائم میں باہر جائیں، اگر قربانی کا جانور لینے کے لیے جا رہے ہیں تو قربانی تو ہمارے گھر میں ہوئی، پر ایک نہیں دو ہوئی، عید والے دن ایک ہوئی، اور عید سے 7 دن پہلے ایک میرے بھائی جو اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ اور ہمیں اتنا دکھ تھا اس چیز کا، کیونکہ ہم اکیلے تنہا رہ گئے تھے، اور ہماری زندگیاں اجڑ گئی تھی اس وقت پہ، اور اس کے بعد ہمیں کتنی مشکلوں سے لڑنا پڑا تھا، وہ بھی ایک اور کہانی ہے، لیکن بس انسان کے نصیب میں جو بھی ہوتا ہے وہ انسان کو مل کے رہتا ہے۔ لیکن دنیا میں ایسے حادثات اور واقعات بہت بڑا سبق دے جاتے ہیں، اور ایسا صرف ہمارے ساتھ نہیں، پتہ نہیں کتنے ہی لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا۔ تو میری تو سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کو بار بار میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جو بھی باہر جائے اس سخت سے سخت گرمی میں، کم از کم اپنے ساتھ کوئی ایسی چیز مشروب کچھ ٹھنڈا لے کر جائے، مگر وہ پیے ضرور، فوری طور پہ نہیں، وہ بیٹھ کے رک کے کسی چھاؤں میں بیٹھ کے آدھا گھنٹہ ویٹ کر کے پھر وہ پیے۔ جس طرح کہ میرے بھائی نے غلطی کی تھی وہ غلطی نہ کرے کہ گھومے اور فوری طور پہ جب بہت زیادہ تھک جائے وہ بیٹھے اور فوری طور پہ وہ ٹھنڈی کولڈ ڈرنک پی لے اور ٹھنڈا پانی اپنے پیروں پہ ڈال دے۔ یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنا، میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے۔ باقی آپ میری پوری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔